بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے حج کی جو اہم ترین عبادت دی ہے، اس عبادت کے اندر بہت ساری مصلحتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ یہ فائدہ، یہ مصلحتیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب ہم بذات خود اس عمل کو، اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، وہاں پہنچیں گے، جب اس مجمع میں جڑیں گے، شامل ہوں گے، سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے کیسی عظیم الشان عبادت عطا فرمائی ہے، کیسی عبادت ہے جس میں مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے مختلف حصوں سے، مختلف ملکوں سے مسلمان آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال سے جاننے کا، ایک دوسرے کے حال احوال سے باخبر ہونے کا موقع ملتا ہے، اتحاد نظر آتا ہے، اتفاق نظر آتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو کھپانے کا جذبہ نظر آتا ہے۔ یہ سارے فائدے حج کے موقع پر سمجھ میں آتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ جو حج کے سفر سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حج کے سفر سے آخرت کے سفر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مرنا تو ہم سب کو ہے، اس دنیا سے ہم سب کو جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اور پھر قیامت ہوگی تو میدان حشر ہوگا، وہاں اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ یہ جو مرنے کے بعد کی پوری زندگی ہے، پورا ایک الگ عالم ہے، اس پوری زندگی کی یاد دہانی حج کے اس سفر سے ہوتی ہے۔ ہم نے دو احرام پہن لیے، دو چادریں ہم نے پہن لی، ایک چادر ازار کے طور پر، ایک اوپر ہم نے چادر ڈال لی۔ یہ دو چادریں ایسے ہی ہیں جیسے ہمیں کفن پہنایا گیا، بالکل سفید یہ احرام کی چادریں اور بالکل سفید یہ کفن ہے۔ اور پھر ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے ایئرپورٹ جا رہے ہیں، وہاں پہنچ رہے ہیں تو دوست، رشتہ دار، جاننے والے چھوڑنے کے لیے ویسے ہی آتے ہیں جیسے مردے کو دفنانے کے لیے اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، قبر تک چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے رشتہ دار تو چلے گئے، اب آگے کا سفر ہمیں طے کرنا ہے۔ اس سفر کی سہولتوں کے لیے ہم نے جیسے تیاری کر لی، سفر کا سامان ہم نے رکھ لیا، کپڑے ہم نے رکھ لیے، ہم نے تیاری کر لی، پلاننگ کر لی، تو وہ سفر آسان ہے، ورنہ مشکل ہے۔ ایسے ہی یہ آخرت کا سفر بھی ہے کہ اگر ہم نے اعمال کر لیے اور زندگی میں اللہ کو منا لیا تو پھر ہمارا آخرت کا سفر آسان ہے، آگے کی زندگی آسان ہے، ورنہ ہمارے لیے مشکلات۔ پھر وہ برزخ کی زندگی گئے اور اس کے بعد پھر میدان حشر گئے، وہاں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا گئے، ایک ایک عمل کا جواب دینا گئے اور اللہ پاک کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا۔ یہ پوری وہی کیفیت ہے جو حج کے موقع پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم وہاں پہنچ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ ہمارے پاسپورٹ چیک کیے جا رہے ہیں، ہمارے ٹکٹس چیک کیے جا رہے ہیں، پورا ڈیٹا ہمارا دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن بھی اور قبر کے گڑھے میں بھی ہم سے سوال ہوگا، ہمارے اعمال پوچھے جائیں گے، سب کلیئر ہوگا تو مسئلہ آسان ہوگا، ورنہ پھر مشکلات میں بندہ پھنس جائے گا۔ ایسے ہی یہاں سب کلیئر ہے، بندہ آگے چلا جائے گا، وہ وہاں پہنچ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، اور وہاں پھر اس کے بعد مینا پہنچتا گئے، عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑا مجمع ہے، لوگ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میدان حشر گئے، چیخ پکار چل رہی ہے اور لوگ ادھر سے ادھر بھاگے دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ پورا جو حج کا سفر ہے یہ اصل میں آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے۔ اور جیسے حج کا سفر ہم نے مکمل کر لیا، حج کی عبادت ہم نے مکمل کر لی، معافی کا پروانہ ہمیں مل گیا، بخشش کی بشارت ہمیں مل گئی، ایسے ہی اگر ہم نے اچھے اعمال کر لیے تو قیامت کے دن نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہم خوش خوش جنت کی طرف بھاگتے دوڑتے چلے جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ سملیرٹی ان دونوں سفروں کے درمیان ہے، بہت زیادہ مشابہت ہے۔ تو حج کے اس سفر میں قدم قدم پہ ہمیں
آخرت کے سفر کو بھی یاد رکھنا ہے، موت کو بھی یاد رکھنا ہے، اور قبر کی اپنی زندگی کو بھی یاد رکھنا ہے، قیامت کو بھی، اللہ کے سامنے حاضری کو بھی یاد رکھنا ہے، تو ہمارا حج کا جو سفر ہے وہ بھی مزے سے گزرے گا، فکر مندی کے ساتھ گزرے گا، اور رو کر گڑ گڑا کر اور اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کر اور مستقل اپنے اوقات کا صحیح استعمال کر کے ہم حج کے اس سفر کو اچھی طریقے سے انجام دے سکیں گے، ورنہ غفلتوں میں یہ سفر کٹ جائے گا، نہ ہمارا حج قبول ہوگا، نہ موت کی یاد اور آخرت کی یاد ہمارے دل میں بیٹھے گی۔